سرکانچل سیزن 3 یادیں تانے دار ناول کس نمبر 19 جب اپنے ہی نگاہ چرانے لگ جائیں تو تکلیف کا احساس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی احساس نہیں ہوتا، اور کچھ ایسا ہی مرتضی ہاؤس میں ہو رہا تھا۔ اس دن بعد سنبھل کر عزت تو ان کی رہ گئی تھی دنیا کے سامنے، لوگوں نے منہ بھی نہیں کھولا تھا، لیکن اندر خانے سب جانتے تھے اور سب ایک دوسرے سے نگاہ چرا رہے تھے۔ وہ تینوں اشر کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتے، مگر اشر پورا دن گھر سے اور کام سے غائب ہوتا تھا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، اس نے یہ بھی جاننا نہیں چاہا تھا کہ وہ کیوں گئی۔ جب اس نے کہا تھا کہ صرف ولیمے کا فنکشن گزروا دو، پھر کیوں وہ چلی گئی جبکہ دل اس سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن دل و دماغ کی عجیب جنگ سی جاری تھی۔ دل کہتا تھا کہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ گزرا وہ ایسی نہیں تھی، اور دماغ نے ایک ادھم اٹھایا ہوا تھا کہ اتنا سب ہو چکا تھا، دل کی دلیلیں سننے کی ضرورت نہیں، اور اس نے بڑی سہولت دماغ کی بات مان کر دل کو جھٹک دیا تھا۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی حیدر نہیں بولا تھا اس سے، جبکہ لائبہ کو بیٹے کی فکر تھی، اور اشر بس اسے یہی کہتے تھا "اٹس اوکے ماں"، بس اتنی بات کہہ کر وہ اس کے پاس سے بھی چلا جاتا۔ لائبہ اس کی خوشیوں کی دعاؤں میں لگ گئی تھی۔ شاید جانا نے ٹھیک کیا تھا، یا جو بھی کیا تھا وہ اس کے خلاف نہیں تھی، لیکن بیٹے کے لیے دکھی بھی تھی۔ جبکہ دوسری طرف حیدر کی برہمی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اشر پر اس قدر بھڑکا ہوا تھا کہ آمنا سامنا ہو جاتا تو معلوم نہیں کتنی جنگ ہوتی۔ لیکن دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد سب بدلا سا تھا۔ اذان کے پیپرز ہو چکے تھے اور وہ فی الحال شدید بوریت کا شکار تھا۔ ابیرہ اور اس کا آمنا سامنا اس دن کے بعد نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی اس نے خود کوشش کی اور نہ ہی ابیرہ یہاں آئی۔ فنکشن والے دن سے بس ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ خاموش تھا، اسے غصے میں نہ کچھ کہنا چاہا اور نہ دوسری طرف سے پیش رفت ہوئی۔ حیدر اور لائبہ روم میں تھے اور گھر کے ماحول سے فیڈ اپ ہوتا وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑا آنکھیں سکیڑ کے اندر جھانکنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے تھپ سے اس کی کمر پہ مکہ جڑ دیا۔ وہ یہاں آ کر بھی گھر میں کم دکھائی دیتا تھا اور اس بات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں تھی، جبکہ آئس نے اذان کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ بکلا گیا۔ سالے، ماں باپ کے کمرے میں جھانک نہیں رہا، کھڑا سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے، وہ گھور کر بولا۔ گندی شکل اور گندی نیت صاف نظر آ جاتی ہے، وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا بولا۔ منہ توڑ دوں گا میں، وہ بھڑکا۔ جا پہلے جا کے منہ دھو کر آ۔ اس نے اس کے سینے پہ مکہ مارتے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، جبکہ اذان بھی اسے گھورتا اندر آ گیا تھا۔ لائبہ آہل کو کوٹ میں لٹا رہی تھی جو جاگ رہا تھا، جبکہ حیدر سنجیدگی سے اپنے کسی کام میں مگن تھا۔ ڈیڈ، اذان نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ آئس اسے پھنسانے میں بچپن سے ماہر تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں کرنی، وہ ایک دم اچھلا۔ تمہارے پیپرز ہو گئے ہیں، تم نے کسی کام دھندے پر لگنا ہے یا ساری زندگی کمنٹری کرنی ہے؟ لو جی، پکڑا گیا تھا۔ وہ آئس کو گھورتے ہوئے اس نے باپ کو دیکھا جو بظاہر مصروف تھا۔ ایک ٹرپ ہے، اس کے بعد چلا جاؤں گا آفس، وہ بولا۔ نہیں، من منایا تھا، جبکہ آئس مزے لے رہا تھا۔ وہ ماں کے پاس آیا اور جھک کر ماں کی پیشانی چوم لی۔ حیدر نے ذرا بھڑک کر سر اٹھایا تھا، لیکن آئس کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا اور حیدر دانت پیس گیا۔ بڑا ہو گیا آپ کا بیٹا، وہ آئل کو دیکھتا بولا تھا۔ آپ کا بھائی بھی ہے، لائبہ نے اسے یاد دلایا۔ چوہا، میرا بھائی نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے، وہ منہ بنا کے کہتا بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ اذان نے اسے گھورا تھا شدید۔ ڈیڈ، پوچھا نہیں آپ نے کون سا ٹرپ؟ وہ جیسے حیدر کو یاد دلا گیا۔ کون سا ٹرپ ہے اب تمہارا؟ حیدر سیدھا ہوا اور آئس پاؤں جلاتا ہنسی روک رہا تھا، جبکہ لائبہ مسکرا دی۔ شکر ہے خدا کا وہ نارمل تھا، ورنہ آئس کی فکر ہر فکر سے زیادہ رہتی تھی۔ اس کی میڈیسنز کی ذمہ داری منیب کے پاس تھی، اور وہ نارمل تھا یعنی وہ اپنی میڈیسنز لیتا رہا تھا۔ وہ ڈیڈ، میں نے سوچا ہم لوگ ذرا گھوم پھر آتے ہیں نارتھن ایریاز میں، ویسے بھی گھر کا ماحول ایسا ہے، سوئے بھی زیادہ تو ہنگامہ ہو جائے۔ وہ سیدھی بات پہ آیا تو متفق تو اس بات پہ آئس بھی تھا۔ جب سے وہ آیا تھا، ایک تو یہاں اس کی ایک کمپنی کے آنر سے میٹنگ ہو گئی تھی،
بے جو کہ اپنے کمپنی کا افتتاح اس سے کرانا چاہتا تھا، اور وہ جس سہولت سے انکار کر کے آیا تھا وہ نیب تل ملایا ہوا پھر رہا تھا کہ نخرے کم نہیں ہو رہے اس لڑکے کے۔ شاید اپنی قیمت کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اور آج بھی گھر کا ماحول ویسا ہی تھا، نہ ہلچل نہ گہما گہنی، سب اپنے کمروں میں دوسروں سے منہ چھپا کے بیٹھے تھے۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ یہ ویسے ٹھیک کہا ہے اذان نے، موڈ اچھا ہو جائے گا سب کا، آئس بولا، جبکہ حیدر پھر بھی خاموش رہا۔ ڈیڈ، وہ دونوں بیک وقت بولے تھے، مجھے اشیاء سے متعلق کوئی بات نہیں سننی۔ حیدر انہیں ٹوک گیا، یار پلیز، بھائی ہے وہ ہمارا۔ اذان کو برا لگا، جو انسان اپنے معاملات سنبھال نہیں سکتا وہ یہ سب ڈیزرو کرتا ہے۔ اس شخص کے پاس دماغ میں ہے کیا؟ حیدر بھڑکا۔ وہ دونوں خاموش رہے کہ وہ غصے میں تھا، اور اگر یہ بات پھیل جاتی تو منہ پہ کالک مل جاتی۔ پھیلی تو نہیں، آئس نے چیرا کی، اور پھیل جاتی تو؟ حیدر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ جو ہمانی اس کا غصہ کیوں کھا رہے ہیں؟ اذان بھی بولا۔ ہو گیا ہے سارے گھر کی نظر میں جو بھی بے عزتی ہو چکی ہے۔ ڈیڈ بھی خاموش ہیں۔ میرا باپ ایک لفظ نہیں بول رہا، حیدر نے کہا۔ تو بول لیں گے، دادا کون سا گونگے ہیں؟ اذان کی زبان پھسلی اور حیدر کی لات لگی تھی اس کی کمر میں، اور وہ آہ آہ کرتا دور ہوا۔ پتہ نہیں یہ جاہل کو پیدا ہوا، نہ بولنے کی تمیز ہے نہ تہذیب۔ وہ بھڑکا، جبکہ آئس پھر ہنسی روک گیا۔ یار ڈیڈ پلیز چلتے ہیں۔ چلیں، کیا یاد رکھیں گے؟ اپنے بھائی کے لیے سارا خرچہ میری طرف سے۔ وہ ایک دم اٹھتا، اچھل کر اذان کے شانے پر ہاتھ پھیرا گیا۔ وہ بولا تو اذان کے دانت باہر نکل آئے۔ اپنے اس بھائی کے دماغ میں گھساؤ یہ بات، واپس آ کے سیدھا ڈیڈ کے ساتھ آفس جایا کرے گا، اور میں مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ وعدہ بھی وعدہ۔ اذان تو اچھل ہی پڑا، جبکہ آئس بھی مسکرا دیا۔ بس اب تمہاری کوئی ڈیٹس بیچ میں نہ آ جائیں۔ وہ آئس کی جانب دیکھتا اسے باور کرا گیا، جبکہ آئس شانے اچکا گیا۔ اگر آ جاتی ہیں بالفرض تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے جانا پڑے گا۔ لیکن وہ سر ہلا گیا تھا، فی الحال کچھ نہیں بولا۔ میں کہتا ہوں سب کو، وہ ہوا کی دوش پر سوار تھا۔ ابیرہ کو بھی کہتے نا۔ آئس اس کے ساتھ ہی باہر نکلتا بولا، جبکہ لائبہ پیچھے ہلکا سا مسکرائی۔ آپ آئس کی بات نہیں ٹالتے، وہ آہستگی سے بولتی، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیتی۔ حیدر نے اس کی جانب دیکھا، جو کہ بہت دنوں بعد کچھ نارمل لگ رہی تھی۔ فکر ہوتی ہے اس کی، میں نہیں چاہتا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے کھو جائے۔ وہ جس جذبات میں بولا تھا، لائبہ تھم سی گئی۔ اسے لگتا تھا وہی آئس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن حیدر کی محبت سے زیادہ نہیں۔ آج اسے احساس ہوا تھا، اور شاید بات تو میں چاروں میں سے کسی کی نہیں ٹالتا، لیکن یہ ہوتے ہیں سارے میرے جیسے ذہین انسان کی اتنی نکمی اور نکارہ اولاد، بالکل ذہنی طور پر تم پر گئے ہیں۔ ہم نکمے اور نکارہ ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی، اور حیدر پھنس گیا۔ میرا مطلب، وہ واضح کرنے لگا، بس ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ وہ کہہ کے آہل کا فیڈر اس کی ہتھیلی پہ دھر گئی۔ خود پلائیں اپنے بیٹے کو دودھ، نکمے نکارہ لوگوں سے کام نہیں لیتے، غصے سے کہہ کے وہ بھی باہر آ گئی، جہاں آئس LCD آن کیے بیٹھا تھا، اور اذان گھر میں یہ افواہ پھیلا گیا تھا۔ سب بھائی رفتن رفتن لاؤنج میں اکٹھا ہونے لگے۔ میں نے تمہیں کہا ہے ابیرہ کو بھی کہہ دو۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، تم کہہ دو، اذان نے ٹکا سا جواب دیا، اور وہ چاہتا تھا وہ سب جلد از جلد چلے جائیں۔ اذان، ہم کہہ رہے تھے آپ بچے بچے چلے جائیں، ہم بڑے کیا کریں گے؟ وہ بولی تو دونوں اس کی صورت دیکھنے لگے، جبکہ باقی سب بھی یہی بولے کہ بچے چلے جائیں۔ اذان شانے اچکا گیا، ٹھیک ہے، جبکہ آئس نے منیب کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیا تھا، اور سامنے سے آتی ادا کو دیکھا، جس نے نگاہ پھیر لی تھی۔ فوراً البتہ وہ اسی ٹھٹائی سے بنا نظر کا زاویہ بدلے اسے ہی دیکھتا رہا۔
ادا میڈم پیکنگ کر لو، پورے 2-3 ہفتے کے لیے لے جاؤں گا میں۔ ادا کو دیکھ کر اذان بولا، اور 2 سے 3 ہفتے کا بل تیرا باپ نے بھرنا ہے؟ تو ہے نا، وانک مارتا بولا جبکہ آئس ہنس پڑا، اور ادا آئس کو اگنور کیا اذان کو دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ناران کاغان حمزہ کشمیر، اور بھی وہ کافی کچھ تھا۔ کون کون جا رہا ہے؟ ادا آہستگی سے بولی۔ اس کے سوال کے بیچ میں ہی آئس کے موبائل کی ٹیون ہوئی اور اس نے میسج ریڈ کیا۔ سوری اذان، میں نہیں جا سکتا، وہ افسوس سے بولا۔ ادا نے سنا ضرور تھا، مڑ کر دیکھا نہیں۔ نہ کرو یار، وہ چلایا جبکہ وہ شانے اچکا گیا۔ کام ہے، تیرے جیسے بندے کو کام کی ضرورت کیا؟ اور تیرے جیسے بندے کو کام کی ضرورت کیا ہے؟ بینک جس کے بھرے ہوئے ہوں، حرام کی کمائی، وہ دل ہی دل میں بولی اور مکمل رخ پھیر کے کھڑی ہو گئی۔ چلو، میرے نہ جانے سے کسی کو خوشی میسر آ جائے گی، اور اسی خوشی سب سے قیمتی ہے۔ وہ کھلے عام کہہ کر وہاں سے اٹھا اور منیب کے روم میں چلا گیا۔ ادا کو لگا وہ ان لفظوں کے بوجھ تلے دب سی گئی ہے۔ اب تم انکار مت کرنا، اذان پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ نہیں نہیں، ہم جائیں گے، ہم عبیرہ کو بھی کہہ دیں گے، وہ خوشی سے بولی۔ بلا تو جا نہیں رہی تھی تو وہ کیوں ٹرپ کینسل کرتی؟ سب کا پلان سیٹ ہو گیا تو اس پلان میں آریان، اذان، عبیرہ، ادا اور ماہی کے ساتھ منیب بھی جانا چاہتا تھا، جس کو آئس نے جانے کے لیے کہہ دیا تھا کیونکہ کام اسی شہر میں تھا تو کچھ خاص منیب کی ضرورت نہ پڑتی، اور سیکیورٹی تو ہر وقت اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ جبکہ اشر کو بہت فورس کیا تھا چلنے کے لیے، مگر اس نے ماننی نہیں تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن ان سب کا پلان کنفرم تھا اور وہ سب بھی کافی ایکسائٹیڈ تھے اور ان کے پلانز اور پیکنگ میں گھر میں ہلچل سی بن گئی تھی، کیونکہ اذان اگلے دن صبح کے آرڈرز دے چکا تھا۔ گاڑی ایک ہی کرائی تھی اور گاڑی بڑی تھی تو وہ سب اس میں ایک ساتھ سفر کرنے والے تھے۔ اور پھر بڑوں کی بہت ساری نصیحتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سن کے وہ لوگ اپنے سفر کو روانہ ہو گئے۔ اور دوسری طرف روشانے منہ بسوڑ کے وہ جانا چاہتی تھی ان سب کے ساتھ، مگر ذریعہ میری زندگی خوشیوں میں دیوار ہے، وہ بالآخر اسے کہہ گئی تھی۔ اب تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ ذریعہ گہرا سانس بھر کر بولا۔ کیوں، میں انسان نہیں ہوں؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتی لڑنے کو تیار تھی۔ ٹھیک ہے، انسان، ان لوگوں کو آنے دو، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اب مجھ سے جھگڑا کرنے کی بجائے جلدی ناشتہ دو، وہ اس کا گال کھینچتا بولا۔ وعدہ کریں؟ وہ جلدی سے بولی تو ذریعہ مسکرا دیا۔ وعدہ؟ اب تم بھاگ رہی ہو یا اور لیکچر سننا ہے؟ مجھے تمہارا وہ بولا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ نہیں نہیں، میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ناشتہ لینے چلی گئی تھی۔ سفر لمبا تھا اور ان سب نے سفر کو بہت انجوائے کیا تھا۔ کھانا پینا بھی چلتا رہا تھا اور ماہی کافی امپریس تھی ان سب سے۔ ایک تو وہ اسے فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، دوسرا کافی موج مستی کرتے تھے کیونکہ اس کی کوئی فیملی نہیں تھی آپی کے علاوہ۔ تبھی یہ سب اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی انجوائے کیا تھا۔ وہ سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ کسی کی گہری پرتپش نظروں کو محسوس کر کے اس نے نگاہ گھمائی تو وہ سامنے ہی پھیل کر سیٹ پر بیٹھا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ ماہی ایک دم ہڑبڑا گئی۔ یہاں کوئی اور دیکھ لیتا تو اس نے مکمل رخ موڑ لیا تھا۔ آریان البتہ ہنسیا۔ عبیرہ اور اذان کی ایک لفظ بھی بات نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات ادا نے محسوس کر لی تھی۔ اذان سارا وقت منیب سے محو گفتگو رہا تھا، اور آریان سے، اس سے، ماہی سے بھی، یہاں تک کہ چھیڑ پنگا لے لیتا، لیکن عبیرہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ اور عبیرہ بھی عجیب بجھی سی تھی۔ شاید دل پر عجیب احساس تھا اس کا نظر انداز کرنا، لیکن اب اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر کیوں وہ اس کا احساس کر رہی تھی؟ عبیرہ نے دل میں سوچا اور باہر دیکھنے لگی۔ جھومتے جھولتے درخت اور پہاڑ دکھائی دینے
لگے تھے، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، بس میں ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ اشر ابھی شاور لے کے نکلا تھا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے بال سیٹ کیے تو نگاہ چوڑیوں پر گئی۔ اب تک اس کی ہر چیز ویسے ہی رکھی تھی اور شاید یہ خود اذیتی تھی جو وہ خود کو ہی دے رہا تھا۔ اس نے ان چوڑیوں کو چھوا اور سر جھٹک دیا۔ جب سے وہ گئی تھی اس کے سانپوں پر چھا گئی تھی۔ جب وہ یہاں تھی تو اس کی اسے کوئی قدر نہیں تھی، لیکن اب جب یہ احساس ہوا کہ جس ہوا میں وہ سانس بھر رہا ہے اس میں وہ سانس نہیں لے رہی تو وہ بے چین مضطرب سا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا تو اس نے چوڑیوں پر سے ہاتھ کھینچ لیا اور مڑ کر دیکھا آہستہ۔ باقی سب تو گئے ہوئے تھے، آج دوسرا دن تھا اور دوسرا دن بھی تمام ہونے کو تھا۔ وہ اندر آیا تو تھکا تھکا سا تھا، ایک دم وہ اچھل کر اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اشر نے بالوں میں برش پھیرا اور بال پیچھے کر کے وہ سکون سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اگر بناؤ سنگار آپ کا ہو چکا ہو تو کہیں چلے۔ نہیں میرا موڈ نہیں۔ اشر سائڈ پہ خود بھی لیٹ گیا۔ یار بھائی کب تک ایسے مجنوں بنیں گے؟ آئز کی بات پر اشر نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا وہ یہاں نہیں ہے؟ اشر نے جاننا چاہا کہ وہ تو آیا ہی باہر سے تھا، پھر کیسے اسے اس بات کا اندازہ ہوا؟ میری اپروچ پر شک نہ کیجیے، کبھی مجھے تو یہ بھی پتہ ہے وہ ملک سے باہر گئی ہی نہیں۔ اس کی بات پر ویسے جھٹکا کھا کے اٹھا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ کیا وہ پاکستان میں ہے؟ اشر کی مردہ سی آواز میں وہ جان پھر سے بھر گئی تھی۔ آئز ہنس دیا۔ بالکل پاکستان میں ہے، اور سب سے اہم بات کہ اپنی بہن سے مل رہی ہے۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جب ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں میں نے بھابھی کو جہاز کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں پہنچا تو وہ مجھے دکھائی نہیں تھی۔ میں نے یہ سمجھا کہ وہ جا چکی ہیں، تبھی میں وہاں سے یہاں آ گیا اور منیب بھی میرے ساتھ تھا۔ لیکن فنکشن ختم ہونے کے بعد مجھے ایک ایجنٹ سے پتہ چلا ہے فلائٹ تو گئی ہی نہیں یہاں سے۔ پھر بھابھی کہاں تھی؟ میں نے منیب کو گھما دیا اور خود بھی ان کو ڈھونڈنے میں نکل گیا اور گھر میں یہ بتا دیا کہ میرا کام ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ کوئٹہ میں ہے، ماہم کے پاس، جو کہ آئی تھنک اس کی بہن ہے۔ بس زیادہ کچھ نہیں جانتا، نہ ہی میں نے وہاں جا کر انہیں یہاں لانے کی کوشش کی اور نہ ہی یہ تلاشنے کی کوشش کی کہ وہ کیسے وہاں پہنچی۔ وہ تفصیل بتاتا اپنا موبائل نکال کے اسکرول کرنے لگا۔ اشر اس کے اطمینان پر حیران تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تو آئس نے آئی برو جھکا کر اس کی جانب دیکھا اور ہنس دیا۔ کیا خیال ہے اب بارات لے کر چلیں؟ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ بکواس نہ کرو، وہ بھاگی ہے یہاں سے۔ اشر تب کر بولا، ہو سکتا ہے بھگایا گیا ہو۔ وہ کہانی کا دوسرا رخ دکھانے لگا۔ کون بھگائے گا اسے؟ وہ بگڑا، اس کی بہن۔ وہ شانے اچکا گیا۔ آئس فضول نہ بولو، جس انسان کا اس سے رابطہ نہیں وہ کیسے اسے بھگا سکتا ہے؟ یار بھائی بس کریں، جب آپ انہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تو عزت سے اپناتے کیوں نہیں انہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اشر البتہ پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا جبکہ آئس کو مزہ آ رہا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اب ایک کام کرتے ہیں، اس نے اس کی سم دیکھا جو کافی پرجوش تھا۔ ایسا کرتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں اور بھابھی کو لے کر واپس آ جائیں گے۔ وہ بولا۔ مجھے نہیں جانا، اشر صاف مکر گیا۔ یار بھائی میں بور ہو چکا ہوں، یہاں منیب بھی نہیں ہے۔ یہ کہو ادا نہیں ہے جس کے لیے ایک آدھ بار آ جاتے ہو۔ وہ شانے اچکا کر ہنسا جبکہ اشر نفی میں سر ہلانے لگا۔ میڈیسن لے رہے ہو؟ وہ سوال کرنے لگا۔ بس برو اب جلدی سے اٹھیں، ہم چل رہے ہیں۔ یار میں نہیں جا رہا، نہیں میرا موڈ۔ زیادہ بھاؤ نہ دکھائیں مجھے، اس ماہم کی گردن توڑ کر جانا بھابھی کو لے کر آئیں گے۔ بھاڑ میں گئی، بھاگی کیوں تھی؟ آئس سر تھام گیا۔
میں انہیں لے آؤں گا اور آپ ان کے گرد بھٹکے بھی تو پھر دیکھنا۔ مان ہی نہ لے وہ تمہاری بات، جتنی تیز ہے وہ مجھے پتا ہے۔ اچھا، مجھے تو نہیں لگا۔ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا۔ عائشہ کے چہرے پہ پورے 2 ہفتے بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے تکیہ دے کر مارا تھا اور وہ باہر نکل گیا۔ اس کی نظر پھر چوڑیوں پر ٹھہر گئی۔ تو تم یہیں ہو؟ وہ سانس کھینچ گیا۔ سپیزی پھر سر توڑ کر اٹھی تھی اور سکون دل میں کیوں آ گیا تھا، اس بات کا علم ابھی نہیں جان پایا تھا۔